سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کے ساتھ تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے جب بھی ہمیں فرصت ملے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر اچانک آپ مسکرائے اور رفقا جو آپ کے ساتھی سے ان سے فرمانے لگے کہ کیا جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ پھر آپ نے اس سوال کا جواب خود ہی ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، اسی جگہ پر سرکار علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام اسی طرح مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے آپ نے پوچھا تھا کہ جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ واللہ عالم ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے اس کے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پاؤں دھونے سے اس کے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بلا کر رہا ہوں؟ جواب سوال مخالف دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یعنی یہ آپ نے اس وقت سرکار علیہ السلام کا، جب آپ کے ساتھ آقا علیہ السلام تھے تو آپ سرکار نے بھی ایسے کیا، آپ نے بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ نے بھی اسی طرح بالکل کیا۔ تو حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا اس کا سارا جسم پاؤں تک پاک ہو جائے گا، اور اس بندے نے بغیر بسم اللہ پڑھے وضو کیا اس کا صرف اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرے گا۔ یعنی جو اس نے آزاد ہونے ہیں صرف وہی پاک ہوں گے جو بغیر بسم اللہ کے وضو کرے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وضو کر کے سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح رمضان میں انسان روزہ رکھ کر عبادت کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ باوضو ہو کر سوئے تو اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح کو حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی جو بندہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ باوضو رہ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے، کیونکہ اگر اس کی جو جان ہے، روح ہے، وہ وضو کی حالت میں نکل جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی صفوں میں لکھ دے گا۔ اسی طرح میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں کہ بعض جو عارفین ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ملائکہ اس بندے کی صحبت میں آنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے فرشتے اس کی صحبت میں آ کر بیٹھنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے فرمایا وہ ہر وقت اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اس کے جو اعضاء ہیں فرمایا وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، یعنی اس بندے کے جو جسم کے اعضاء ہیں جن پر اس نے وضو کیا ہے، جن پر پانی گزرا ہے، فرمایا اس کے وہ اعضاء تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس سے تکبیر اولیٰ
کبھی فوت نہیں ہوگی. تو اس بندے نے وضو کیا ہوگا پہلے سے ہی، جیسے ہی اذان ہوگی وہ فوراً مسجد میں آ جائے گا، وہ وضو میں اپنا ٹائم اس کا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں گے. یعنی جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف نکلے گا، اللہ کے راستے میں نکلے گا، تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیج دے گا جو انسانوں اور جنوں سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے. اور پھر فرمایا کہ سکرات موت اس پر آسان ہو جائے گی. یعنی جو موت کی سختیاں ہیں، جب جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، فرمایا اس پر موت کی جو سختیاں ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. اور سب سے آخر میں آقا امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں رہتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر حالت میں جب بھی ہمیں ٹائم ملے تو وضو کر لینا چاہیے. اور ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ جس بندے نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر اس بندے نے وضو کیا، شروع کیا، مکمل کیا، تو فرمایا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں جب تک اس بندے کا وضو کامل رہتا ہے. یعنی جب تک وہ بندہ وضو اپنا توڑتا نہیں ہے اس وقت تک فرشتے اس بندے کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. کل انشاءاللہ العزیز وضو کا طریقہ سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.